بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کتابوں کو ہم واقعاتی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی تفصیل سے آگاہ کرتی ہیں۔ اس قسم کی نمائندہ کتابوں میں علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی اور علامہ خالد مسعود کی حیات رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں۔ دوسری قسم سیرت النبی کی کتابوں کی وہ ہے جن کو ہم تاثراتی کہہ سکتے ہیں۔ ان میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اور ذاتی اوصاف کا بیان دل نشیں انداز میں پڑھتے ہیں اور ان سے اپنی زندگیوں کے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس قسم کی کتابوں میں مولانا مناظر احسن گیلانی کی النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا عنایت اللہ سبحانی کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شمار کر سکتے ہیں۔ کتب سیرت کے تعارف کے حوالے سے آج ہم سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کریں گے، جو مولانا سید ابوالعالیٰ صاحب مودودی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب واقعاتی تفاصیل کی حامل ایک اہم کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ متعلقہ مباحث کے سیاق و سباق اور پس منظر اور پیش منظر کا بخوبی احاطہ کرتی ہے، اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس کا بالاستیعاب مطالعہ واقعات سیرت اور اسلام کے بحیثیت مذہب، تحریک اور نظریہ حیات کی تطبیق بھی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اس کتاب کا مواد سید ابوالعالیٰ صاحب مودودی کی پہلے سے موجود تصانیف میں سے مرتب کیا گیا، اور اس کی پہلی 2 جلدیں مرتب ہونے کے بعد خود مولانا سید ابوالعالیٰ صاحب مودودی نے اس پہ نظر ثانی کی، اور جہاں جہاں انہوں نے ضروری سمجھا وہاں پہ اضافے یا کہیں پہ اگر کسی چیز کو اضافی پایا تو اس کو اس میں سے نکلوایا بھی گیا۔ چنانچہ پہلی جلد میں عرض مرتبین کے نام سے اس طریقے سے وضاحت دی گئی ہے: عرض مرتبین بسلسلہ ترتیب جلد اول۔ جلد اول کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس میں بنیادی مباحث کے زیر عنوان مولانا محترم کی ان تمام تحریروں اور تقریروں اور ضروری اقتباسات کو جمع کیا گیا ہے جو یا تو منصب نبوت، نظام وحی، تصور دین اور دوسرے متعلقہ موضوعات پر روشنی بہم پہنچاتے ہیں، اور دوسری طرف بعثت کے دور اور اس سے پہلے کے تہذیبی، تاریخی، مذہبی اور سیاسی ماحول کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ مباحث اگرچہ براہ راست سیرت پاک کے سلسلہ واقعات کو پیش نہیں کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو سمجھنے میں ان سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ واقعات سیرت کا مطالعہ کرنے سے پہلے قارئین ان رہنما مباحث سے گزر جائیں۔ مرتبین۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب اور فصول پہ جانے سے پہلے ہم اس کتاب کے مرتب نعیم صدیقی اور اس کے مؤلف مولانا سید ابوالعالیٰ صاحب مودودی کی تحاریر اس میں شامل کرتے ہیں۔ دیباچہ۔ خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ ایک کار عظیم جس کو ہاتھ میں لیا گیا تھا وہ بڑی حد تک تکمیل کو پہنچا، اور توقع ہے کہ اسی کی مدد سے بقیہ کام بھی سر انجام پا جائے۔ مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی سے جو جماعتی تعلق مجھے رہا ہے اس سے بالکل ہٹ کر بھی اگر دیانت داری سے ان کی خدمات پر نظر ڈالی جائے تو بغیر کسی اندھی عقیدت کے یہ احساس ابھرتا ہے کہ اس دور میں جس زور استدلال کے ساتھ نئی زبان میں اور جس بڑے پیمانے پر موصوف نے اسلام کی بنیادی صداقتوں اور اس کے مکمل نظام تہذیب کے مختلف پہلوؤں کو واضح کیا ہے، اس کی مثال دور دور تک نہیں ملتی۔
حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں مغرب کی ملحدانہ اور مادہ پرستانہ فکر کے امنڈتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ کرنے میں جو حصہ مولانا موصوف نے لیا ہے، اس نے صدہا افراد کی زندگیوں کا نقشہ بدل ڈالا ہے، اور یہ چیز مولانا کے لیے ایک گراں بہا سرمایہ آخرت ہے۔ مجھے مولانا موصوف سے متعارف ہونے کے وقت سے لے کر اب تک جس طرح کا مخلصانہ تعلق رہا ہے، اس کے ہوتے ہوئے جہاں میری یہ تمنا رہی ہے کہ مولانا کے علم و فکر کو فروغ دینے کے لیے مختلف اسالیب اختیار کیے جائیں، وہاں مجھے اس بات سے بھی سخت اجتناب رہا ہے کہ کبھی مولانا کی ذات، ان کے اسم گرامی یا ان کے کیے ہوئے کام کو حصول مفاد کا ذریعہ بنایا جائے۔ اب سے کوئی 10-12 برس پہلے کی بات ہے کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کے کمرے میں چند قریبی احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے برسبیل تذکرہ میں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ اگر مولانا پسند فرمائیں تو موصوف کی اپنی تحریروں سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مرتب کی جا سکتی ہے۔ اس پر میرے ایک نہایت ہی مخلص اور فاضل رفیق نے یہ خواہش ظاہر کی یہ کام میں ان کے لیے چھوڑ دوں۔ چنانچہ میں نے ان کی اس خواہش کو قبول کر لیا، لیکن جب کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ رفیق اس کام کی انجام دہی کا موقع نہ پا سکے تو ان کی اجازت سے میں نے ایک بار پھر مولانا کے سامنے اس تجویز کا ذکر کیا، تو انہوں نے اس تجویز کے علاوہ بعض اور موضوعات پر بھی کام کرنے کے لیے مجملاً چند ہدایات دیں۔ بالآخر کام شروع کر دیا گیا تو اندازہ ہوا کہ بنسبت ایک ٹھوس اور تحقیقی کتاب اپنی طرف سے مرتب کرنے کے، مولانا کے پورے لٹریچر میں سے عبارات نکال کر ایک کتاب مرتب کرنے کا کام بڑا بھاری اور محنت طلب ہے، کیونکہ تفہیم القرآن کی 6 جلدوں کے علاوہ ان کے وسیع لٹریچر کو پڑھنا، اس میں موضوع کے مطابق ضروری اور مفید مطلب عبارات کو نشان زد کرنا، پھر ان کی نقول تیار کرنا، اور پھر سب سے آخر میں ان کو ابواب اور فصول میں مرتب کرنا اور ان کی عنوان بندی کرنا، یہ سارا کام اتنا کٹھن تھا کہ بار بار دامن ہمت تار تار ہو جاتا کہ اس بھاری منصوبے کو روبہ عمل لانا شاید اپنے بس میں نہ ہی ہو۔ خوش قسمتی سے مجھے اس کام میں متعدد رفقا کا تعاون حاصل ہو گیا، اور خصوصیت سے مولانا عبدالوکیل علوی ایم اے نے تقریباً 1.5 سال میرے ساتھ اس طرح کام کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس خدمت میں سب سے زیادہ حصہ انہی کا ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ خاموشی سے 1.5-2 سال کے عرصے میں انجام پانے والے اس کام کو جب تکمیلی مرحلے پر پہنچنے کے بعد مولانا محترم کی خدمت میں لے جا کر پیش کیا گیا تو ایک حد تک ان کو بھی اس پر حیرت ہوئی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کے متعلق اتنا وسیع مواد اپنی تحریروں میں پیش کیا ہے، اور پھر یہ چیز بھی ان کے لیے کسی نہ کسی حد تک مسرت کا باعث ہوئی کہ ہمارے ناچیز ہاتھوں سے تقریباً 3 مجلدات کی ابتدائی ترتیب مکمل ہو چکی۔ ان میں سے پہلی جلد کا تعلق بنیادی مباحث، منصب نبوت اور نظام وحی، بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ما قبل بعثت کے ماحول اور دعوت کی مخاطب قوم اور عرب کے مختلف گروہوں کے احوال سے ہے۔ دوسری جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت مدینہ تک کے احوال و واقعات پر مشتمل ہے۔ تیسری جلد میں اس انتہائی سرگرم تحریکی زندگی کا مرقع سامنے آتا ہے جو لمحہ وصال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں گزاری۔ چوتھی جلد جو ابھی باقی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات، تعلیمات اور نظام زندگی، مختلف شعبوں میں لائے جانے والے تغیرات کا نقشہ پیش کرنا مطلوب ہے۔ خدا کرے کہ ہم اسے بھی جلد مکمل کر سکیں۔ اس کتاب کو اس طرز پر مرتب کیا گیا ہے کہ جناب موصوف کے مقالات اور مختلف عبارات کو مختلف عنوانات کے تحت ایسی شکل سے ترتیب دیا جائے کہ مضمون پوری طرح مربوط اور ضروری معلومات مناسب ترتیب کے ساتھ سامنے آتی جائیں۔ تھوڑے سے مقامات ایسے بھی ہیں جہاں مرتبین کو اپنی طرف سے یا کسی کتاب سے اخذ کردہ کوئی زائد عبارت شامل کرنی پڑی، اس کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔ حواشی 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو محترم مؤلف کی اپنی ہی تحریروں پر مشتمل ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو مرتبین کی طرف سے لکھے گئے ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو الگ الگ واضح کر دیا گیا ہے۔ ابواب اور فصول میں جو مختلف اقتباسات مؤلف کی تحریروں سے لے کر استعمال کیے گئے ہیں، ان کے حوالے کتاب کے آخر میں یکجا دیے جا رہے ہیں۔
یہ امر ہمارے لیے نہایت مسرت و اطمینان کا موجب ہے کہ خود مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی علالت اور عدیم الفرصتی کے باوجود ہمارے کیے ہوئے کام کو پڑھ ڈالا اور مختلف مقامات پر ترامیم بھی کیں اور اپنی بعض عبارات کو شامل کرنے کے لیے نشاندہی بھی کی۔ اس کے باوجود اس کتاب کی ترتیب میں جہاں کہیں کوئی غلطی یا کوتاہی پائی جاتی ہے اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اب یہ خدمت جو کچھ بھی ہے اور جیسی بھی ہے اسے پیش کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو اور پڑھنے والوں کے لیے باعث رشد و ہدایت ہو۔ آخر میں ہم کتاب کے قارئین سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ ہمارے لیے دعائے خیر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کام میں جہاں کہیں بھی غلطیاں اور کوتاہیاں پائیں یا کسی مفید حذف و اضافہ کی نشاندہی کر سکیں تو ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں۔ ہم انشاءاللہ ان کے مشوروں کی روشنی میں اگلے ایڈیشن سے پہلے مسودے کی نظر ثانی کر کے اسے مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ نعیم صدیقی۔ مقدمہ از مؤلف۔ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے، ایک اللہ کا کلام، دوسرے انبیاء علیہم السلام کی شخصیتیں جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ اور تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت اور رہنمائی کے منصب پر بھی مامور کیا تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک ٹھیک منشا پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر کے دکھائیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی ہی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا اور نہ وہ ہدایت سے بے حجاب ہو سکا۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجئے تو وہ ایک کشتی ہے نا خدا کے بغیر جسے لے کر اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھرے منزل مقصود تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور نبی کو کتاب اللہ سے الگ کر دیجئے تو خدا کا راستہ پانے کے بجائے آدمی نا خدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کر دیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں، حتیٰ کہ آخر کار خود کتابوں کو بھی وہ گم کر بیٹھے۔ عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انہیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔ پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمت اسلام میسر آنے کے دو ہی ذرائع ہیں جو ازل سے چلے آ رہے ہیں، ایک خدا کا کلام جو اب صرف قرآن پاک کی صورت ہی میں مل سکتا ہے، دوسرے اسوہ نبوت جو اب صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہی میں محفوظ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اسلام کا صحیح فہم انسان کو اگر حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے سمجھے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی مدد سے جس نے سمجھ لیا اس نے اسلام کو سمجھا، ورنہ فہم دین سے بھی محروم رہا اور نتیجتاً ہدایت سے بھی۔ پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چونکہ ایک مشن رکھتے ہیں، ایک مقصد و مدعا کو لیے ہوئے آئے ہیں، اس لیے ان کو سمجھنے کا انحصار اس پر ہے کہ ہم ان کے مشن اور مقصد و مدعا کو کس حد تک سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو نظر انداز کر کے دیکھیے تو قرآن عبارتوں کا ایک ذخیرہ اور سیرت پاک واقعات و حوادث کا ایک مجموعہ ہے۔ آپ لغت و روایات اور علمی تحقیق و کاوش کی مدد سے تفسیروں کے انبار لگا سکتے ہیں اور تاریخی تحقیق کا کمال دکھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے متعلق صحیح ترین اور وسیع ترین معلومات کے ڈھیر لگا سکتے ہیں، مگر روح دین تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ عبارات اور واقعات سے نہیں بلکہ اس مقصد سے وابستہ ہے جس کے لیے قرآن اتارا گیا اور جس کی علم برداری کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا۔ اس مقصد کا تصور جتنا صحیح ہوگا اتنا ہی قرآن اور سیرت کا فہم صحیح، اور جتنا ناقص ہوگا اتنا ہی ان دونوں کا فہم ناقص رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن اور سیرت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام دونوں ہی بحر ناپیدا کنار ہیں۔
کوئی انسان یہ چاہے کہ ان کے تمام معانی اور فوائد و برکات کا احاطہ کر لے تو اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ جس چیز کی کوشش کی جا سکتی ہے وہ بس یہ ہے کہ جس حد تک ممکن ہو آدمی ان کا زیادہ سے زیادہ فہم حاصل کرے اور ان کی مدد سے روح دین تک رسائی پائے۔ میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے جو کوشش میرے بس میں تھی اسے انجام دینے کے لیے اس نے مجھے تفہیم القرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کے بعد میری دلی تمنا تھی کہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک کتاب لکھوں، لیکن پہلے کام ہی میں عمر کے 30 سال صرف ہو گئے اور اب میں اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتا کہ دوسرا کام شروع کر سکوں۔ میرے دل میں اس کی حسرت ایک مستقل خلش بنی ہوئی تھی کہ یک جناب نعیم صدیقی اور جناب عبدالوکیل علوی نے میری ہی مختلف کتابوں اور مضامین سے مرتب کیا ہوا مقالات سیرت کا یہ مجموعہ میرے سامنے لا کر رکھ دیا، جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ گیا کہ اس عظیم الشان موضوع پر میری تحریروں میں اتنا کچھ مواد موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں حضرات کی اس محنت و جانفشانی پر بے اختیار دل سے داد بھی نکلی اور دعائے خیر بھی کہ انہوں نے جگہ جگہ بکھرے ہوئے اس مواد کا نہایت باریک بینی اور تجسس کے ساتھ جائزہ لیا اور اس کو بہترین طریقے سے مرتب کر دیا۔ اگرچہ یہ مجموعہ سیرت پر ایک مستقل کتاب کی ضرورت کو تو پورا نہیں کرتا، لیکن اس میں جو مضامین جمع کر دیے گئے ہیں وہ انشاءاللہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامہ عظیم کو سمجھنے میں کافی مدد دیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے میری کتابوں اور تحریروں کے ناظرین کی نگاہ سے وہ یا اس کا کم و بیش اچھا خاصا حصہ پہلے ہی گزر چکا ہے، اور پڑھی ہوئی چیزوں کو دوبارہ پڑھنا ایک حد تک آدمی کو ناگوار گزرتا ہے، مگر پڑھنے والے جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ سیرت پاک کے متعلق جو مضامین مختلف مقامات پر بکھرے ہوئے تھے اور 30-40 سال کے دوران میں مختلف مواقع پر لکھے گئے تھے وہ یہاں ان کے سامنے یکجا ایک مرتب صورت میں آ گئے ہیں، اور اس مجموعی صورت میں ان کا مطالعہ اس مطالعہ کی بنسبت اپنا ایک جدا گانا فائدہ رکھتا ہے جو متفرق صورت میں حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی اپنے بندوں کے ہدایت اور میرے لیے اجر آخرت کا ذریعہ بنائے۔ لاہور، 19 ذی القعدہ 1392 ہجری، 25 دسمبر 1972۔ ابو الاعلیٰ۔ دیباچہ جلد دوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ اس کتاب کی پہلی جلد تمام تر ان مضامین پر مشتمل تھی جو جناب نعیم صدیقی صاحب اور جناب عبدالوکیل علوی صاحب نے رسالت اور سیرت پاک سے تعلق رکھنے والے مختلف مباحث پر میری تحریروں سے نہایت خوبی کے ساتھ جمع اور مرتب کیے تھے۔ اس میں مجھے کسی حذف و اضافہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن اس دوسری جلد کے لیے جو میرے مضامین انہوں نے جمع کیے تھے ان کے درمیان جگہ جگہ ایسے خلا باقی رہ گئے تھے جن کی موجودگی میں یہ کسی طرح سیرت کی کتاب نہ بن سکتی تھی، اس لیے میں نے اس میں بکثرت اضافے کر کے اسے ایک مسلسل اور مربوط کتاب سیرت بنا دیا ہے۔ یہ جلد ہجرت کے بیان پر ختم ہوئی ہے، آگے متنی دور شروع ہوتا ہے جو در حقیقت ایک بحر ناپیدا کنار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس کتاب کو مکمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنے بندوں کے لیے مفید بنائے۔ ابو الاعلیٰ۔ دیباچہ جلد سوم۔ دیباچہ یہ کتاب زیر نظر کتاب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری 10 برسوں کی زندگی کی مصروفیات، سرگرمیوں، غزوات، دعوتی و تبلیغی تدابیر، اسفار، طرز حکمرانی اور اسلوب شہادت حق وغیرہ کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ فقط کوشش، اس لیے کہ حیات طیبہ کا مدنی دور بالفاظ مولانا مودودی در حقیقت ایک بحر ناپیدا کنار ہے، چنانچہ اس کی وسعتوں، گہرائی اور گہرائی کی خبر لانا کار دارد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 3 ادوار بنتے ہیں: بعثت نبوی تک 40 سال، 2 مکی زندگی 13 سال، 3 مدنی زندگی 10 سال۔ باعتبار ماہ و سال مدینے کا عرصہ قیام حیات طیبہ کا سب سے مختصر دور ہے، مگر اپنے اثرات کے اعتبار سے اور آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامہ عظیم کے پیش نظر یہی دور سب سے اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سالہ ادوار حیات پر مشتمل مولانا سید ابوالعلا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 2 جلدوں میں دستیاب ہے۔ مدنی دور کے عشرے پر بھی وہ لکھنا چاہتے تھے۔ حیات مستعار کے آخری برس میں وہ یہی کتاب لکھنے کی تیاری کرتے رہے اور نقاہت اور علالت کے باوجود آخری ایام میں وہ سارا وقت اس پر صرف کر رہے تھے، مگر اس کی تحریر و تسوید سے قبل ہی ستمبر 1979 کو رب ذوالجلال نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ کل من علیہا فان۔ مولانا کی رحلت کے بعد اس جلد کی ترتیب و تدوین کا فریضہ ان کے بعض رفقا کو ادا کرنا پڑا۔ اس اعتبار سے زیر نظر کتاب کو جو سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ سوم ہے، مولانا مرحوم کی موعودہ کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب مولانا مودودی کی تحریروں ہی سے مرتب کی گئی ہے، مگر ربط کلام نے کہیں ناگزیر طور پر اضافے کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی اہم واقعہ، بیان یا تفصیل مولانا کے ہاں نہیں مل سکی تو ایسے اضافوں کے لیے مستند احادیث ترجیحاً بخاری اور مسلم، پھر ابن حشام، بعد ازاں کتب سیر کی مسلمہ روایات سے مدد دی گئی ہے۔ کتب سیر میں زیادہ تر سیرت ابن حشام ہی سامنے رہی ہے، کیونکہ خود مولانا مودودی اس کو ترجیح دیتے تھے۔ کتاب حاضہ کے مرتبین میں سے برادرم حفیظ الرحمن احسن نے ابن حشام کا عربی متن بھی پیش نظر رکھا۔ راقب نے اس کے اردو ترجمے سے استفادہ کیا۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ ہم نے بیشتر تو ابن حشام ہی کے الفاظ اور جملے استعمال کیے ہیں، مگر کہیں بہتر الفاظ اور جملے اختیار کرنے پڑے۔ ترجمہ شدہ عبارات میں اس کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا جواز بھی موجود ہے، لیکن حقائق اور مفہوم ابن حشام ہی کا برقرار رکھا ہے۔ بعض ابواب مثلاً فتح مکہ یا حجۃ الوداع میں ابن حشام سے نسبتاً زیادہ استفادہ کیا گیا ہے، کیونکہ مولانا کے ذخیرہ نثر سے ان ابواب سے متعلق لوازمہ دستیاب نہیں ہو سکا۔ حتمی تدوین میں راقب نے تدوین کے معروف اصولوں کو پیش نظر رکھا۔ مختصراً ان کی وضاحت ذیل میں کی جا رہی ہے۔ 1. آیات قرآنی، احادیث نبوی اور عربی عبارات و اشعار پر تو لازماً، اور اماکن، افراد اور قبائل وغیرہ کے ناموں پر حسب ضرورت اعراب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عربی متون کے ترجمے قوسین میں دیے گئے ہیں۔ 3. آیات قرآنی کے تراجم تفہیم القرآن سے لیے گئے ہیں۔ مولانا کے کسی مضمون یا قدیم متن سے ماخوذ اقتباس میں کسی آیت کا ترجمہ شامل ہے، مگر لفظاً یہ ترجمہ تفہیم القرآن کے ترجمے سے مختلف ہے تو اسے تفہیم کے مطابق بنا لیا گیا ہے۔ 4. مولانا کے متن کے علاوہ مرتبین کے اضافوں یا دیگر کتب سیرت سے اخذ کردہ معلومات یا ان کے متون قلابین میں دیے گئے ہیں۔ ان اضافوں کا مقصد واقعات و کوائف کے خلا کو پر کرنا، جوڑنا اور بحال کرنا ہے۔ کوشش یہ رہی ہے کہ قلابین میں اضافے ممکنہ اختصار سے کم لفظوں اور جملوں میں کیے جائیں۔ 5. ابواب کی ضمنی سرخیاں ہماری قائم کردہ ہیں، مگر ان پر قلابین نہیں لگائے گئے۔ 6. متون کے حوالے ہر باب کے آخر میں نمبر وار درج کیے گئے ہیں۔ 7. پاورک میں 2 طرح کے حواشی درج ہیں۔ اول، مولانا مودودی ہی کی توضیحی عبارات یا انہی کے متون کے بعض حوالے جو خود انہوں نے متن کے اندر دینے کے بجائے حاشیے میں دیے، ان پر حاشیہ از مؤلف کی صراحت موجود ہے یا مولانا کی متعلقہ تصنیف کا حوالہ درج ہے۔ دوم، بعض مستند احادیث کے حوالے یا ایسی وضاحت جس سے متن کے کسی بیان یا نکتے کی تائید ہوتی ہے، ان کے ساتھ لفظ مرتبین لکھ دیا گیا ہے۔ 8. ہر باب کے آخر میں حوالے کے تحت صرف کتاب کا نام اور صفحہ نمبر لکھا گیا ہے۔ کتب حوالہ کے دیگر کوائف، ناشر، ایڈیشن اور سن کتابیات میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب نے مقدمے میں بتایا ہے، مولانا خلیل احمد حامدی صاحب کی تحریک پر اس کتاب کا ابتدائی خام لوازمہ مولانا عبدالوکیل علوی صاحب نے تفہیم القرآن اور مولانا کی دوسری تحریروں سے جمع کیا تھا۔
اولین ترتیب و تدوین کی خدمت انجام دیتے ہوئے جناب حفیظ الرحمن احسن نے حسب ضرورت کچھ نیا لوازمہ بھی تلاش کر کے مسودے میں شامل کیا۔ پھر ادارہ معارف اسلامی کی نظر ثانی کمیٹی جناب رائے خدا بخش کلیار اور پروفیسر غلام مصطفیٰ سلیمی نے اس مسودے میں حذف و اضافہ اور تقدیم و تاخیر کے ضمن میں چند تجاویز مرتب کیں۔ بعد ازاں حسب ہدایت ناظم ادارہ حافظ محمد ادریس صاحب حتمی تسوید و تدوین کا کام راقب الحروف نے انجام دیا۔ مولانا کی تحریروں سے تلاش و تفتیش کے نتیجے میں راقب نے بھی کچھ نیا لوازمہ شامل کیا۔ اس دوران میں فاضل گرامی پروفیسر خورشید احمد اپنے مشوروں سے نوازتے رہے، جبکہ پروفیسر ظفر حجازی کی اعانت بھی حاصل رہی۔ ہم رب کریم کے سپاس گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مولانا مودودی کی تحریروں کے ذریعے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین کا کار مقدس انجام دینے کی توفیق بخشی۔ وللہ المستعان۔ رفیع الدین ہاشمی، 4 صفر 1432 ہجری مطابق 9 فروری 2011۔ دیباچہ طبع دوم۔ زیر نظر کتاب کی پہلی اشاعت میں مختلف وجوہ سے طرح طرح کی غلطیاں در آئی تھیں۔ علاوہ ازیں باب 4 میں جنگ احزاب کا نقشہ بھی شامل ہونے سے رہ گیا تھا۔ بعض احباب اور قارئین خصوصاً ڈاکٹر سفیر اختر اور محمد ریاض ناز صاحبان نے دقت نظر سے کام لیتے ہوئے اغلاط کی نشاندہی کی اور ہم نے خود بھی اثر نو خواندگی کی۔ نظر ثانی میں جہاں جہاں تسامحات نظر آئے انہیں درست کر دیا گیا ہے۔ باب 16 کے آخر میں کچھ لوازمے کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ بعض ضمنی سرخیوں اور چند ایک مقامات پر عبارات اقتباسات نہیں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ قارئین سے گزارش ہے کہ کتاب میں جہاں کہیں کوئی غلطی محسوس ہو متع فرمائیں۔ رفیع الدین ہاشمی، 1 رمضان 1435 ہجری مطابق 29 جون 2014۔ جلد سوم کا مقدمہ از پروفیسر خورشید احمد۔ مقدمہ۔ دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے انسان کی بنیادی ضروریات 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ جو عام مادی اور طبعی ضروریات سے متعلق ہیں، جن سے جسم اور جان کا رشتہ قائم رہتا ہے اور پھر فرد اور معاشرے کا باہمی تعلق استوار ہوتا ہے۔ لیکن جسم و جان اور فرد اور معاشرے کے تقاضے فقط مادی اور طبعی ضروریات تک محدود نہیں ہیں، چنانچہ ضروریات کا ایک دوسرا اور اہم تر سلسلہ وہ ہے جو انسان کی اخلاقی، روحانی، نظریاتی اور تہذیبی زندگی سے متعلق ہے، اور یہ وہ ضروریات ہیں جن کی تکمیل کے بغیر فرد کے لیے صحیح معنوں میں انسان بننا ممکن نہیں۔ دراصل مؤخر الذکر ضرورتوں کا تعلق کائنات کی حقیقت اور اس میں انسان کے مقام اور کردار، اس کی سرگرمیوں اور جد و جہد سے ہے۔ زندگی کا مقصد، کامیابی کے تصور، خیر و شر کے معیار اور مطلوب اور نامطلوب کے تعین میں ہی سے متعین ہوتا ہے۔ گویا دیکھنا یہ ہے کہ جو وسائل حیات میسر ہیں ان کا استعمال کن مقاصد کے لیے اور کن اصولوں کے مطابق کیا جا رہا ہے، اور ان کے نتیجے میں کیا انسانی زندگی خیر اور فلاح سے شاد کام ہوتی ہے یا فساد اور تباہی اس کا مقدر بن جاتے ہیں۔ انسان کو اپنی طبعی ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک تو مادی وسائل درکار ہیں، دوسری طرف اخلاقی، نظریاتی، روحانی اور تہذیبی ضروریات کے لیے رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنی کمال رحمت و حکمت کے تحت ان دونوں ضرورتوں کو شان کمال کے ساتھ پورا کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا، مگر اس سے پہلے زمین کو ان تمام وسائل سے مالا مال کر دیا جو انسان کی مادی اور طبعی ضروریات اور اس کے وجود کو باقی رکھنے اور ترقی کی اعلیٰ سے اعلیٰ منزلیں طے کرنے کے لیے مفید اور مددگار ہیں۔ گویا انسان کو زمین پر جو کردار ادا کرنا ہے اس سلسلے کی تمام ضروریات بھی بالفعل فراہم کر دی گئی ہیں۔ انسان کی دوسری نوعیت کی اخلاقی، روحانی، نظریاتی اور تہذیبی ضروریات کے سلسلے میں تخلیق آدم کے وقت ہی انسان کو اس کے اصل مقام سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور اسے بتا دیا گیا تھا کہ اسے زمین پر اللہ کے خلیفہ کا کردار ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس ذمہ داری اور کردار کو ادا کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی انسان کو ضرورت تھی وہ اسے روز اول ہی سے ودیت کر دی گئیں، یعنی اول اسے عقل سے نوازا گیا، دوم اسے ارادے، اختیار اور فیصلے کی صلاحیت دی گئی، اور سوم اس سلسلے میں جس علم کی ضرورت تھی وہ بھی اسے عطا کر دیا۔ فرمایا
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ العلق 96 1 تا 5۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ گویا علم کی وہ تمام شاخیں اور قسمیں اور جہتیں جو انسان کو زمین پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہیں آدم کو عطا کیں۔ مذکورہ بالا 5 آیتوں میں واضح کر دیا گیا کہ علم کا اصل ذریعہ اور منبع سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی لیے اسی کے نام سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اور اسی حوالے سے انسان کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا اللہ نے اسے سکھایا۔ اس طرح وحی اور ہدایت الہی کے ذریعے علم کو انسان کے دل و دماغ میں مرتسم کر دیا گیا۔ یہ جو فرمایا گیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، تو اس آیت میں یہ انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہر طلب کا آغاز اپنے رب کے نام سے کرنا چاہیے۔ علم کی ان 3 جہتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے اور یہ تینوں در حقیقت علم کے 3 ستونوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی نشاندہی حسب ذیل 3 صفات کے ذریعے یا ان کی صورت میں کی گئی ہے۔ 1 خلق کا تعلق جہان طبعی فزیکل ورلڈ سے ہے۔ 2 علق کا تعلق جہان حیاتاتی بیولوجیکل ورلڈ سے ہے۔ 3 قلم کا تعلق جہان تکنیکی ٹیکنیکل ورلڈ سے ہے۔ مذکورہ آیات میں علم کے ان تینوں جہانوں کو مربوط کر دیا گیا ہے اور ان سب کی مرکزیت اللہ اور اس کی فراہم کردہ ہدایت الہدا سے قائم ہوتی ہے۔ اس طرح علم کا ایک ایسا مثالیہ پیراڈائم بنتا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کے اندر خیر و شر، تقوی اور فجور کی صلاحیت موجود ہے۔ اب یہ اس کا امتحان ہے کہ وہ ان دونوں کو استعمال کر کے خیر اور فلاح و تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا شر اور فساد اور فجور کی طرف چلتا ہے۔ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورۃ الشمس 91 8 سے 10۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اصول فقہ میں حسب ذیل 5 مقاصد شریعت متعین کر دیے گئے ہیں۔ 1 دین کا تحفظ، 2 عقل کا تحفظ، 3 نفس اور جان کا تحفظ، 4 نسل کا تحفظ، 5 مال کا تحفظ۔ انہیں سامنے رکھ کر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو اختیار، صلاحیت اور وسائل مہیا کیے گئے وہاں اسے ہدایت کی نعمت سے بھی سرفراز فرمایا گیا ہے، کیونکہ یہ ہدایت تخلیق آدم کے وقت انسان کی اہم ضرورت تھی۔ یہ ہدایت چند دنوں یا کسی محدود وقت کے لیے نہ تھی، بلکہ ایک مسلمان کو روئے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے قدم قدم پر اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اور یہ انسانی ضرورت موجودہ نظام عالم کے آخری لمحے تک بدستور باقی رہے گی۔ اسی لیے وہ بار بار اپنے اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے جواب میں باری تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انسان کو 2 چیزیں عطا کیں، 1 رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 کتاب۔ یہ دونوں چیزیں اسی ترتیب سے آپس میں مل کر ہدایت بنتی ہیں۔ جہاں تک کتاب اللہ کا بطور ایک کتاب ہدایت کے تعلق ہے، اس کے ذریعے اللہ نے انسان کو 3 چیزیں عطا کیں۔ 1 تصور حیات عطا کیا، یعنی یہ کہ یہ زندگی ہے کیا یہ ایک بے معنی چیز ہے، کیا یہ ایک بامانی چیز ہے یا محض بچوں کا کھیل ہے۔ 2 مقصد حیات بھی عطا کیا، یعنی اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے، ظاہر ہے وہ اطاعت الہی ہے۔ 3 قانون حیات بھی عطا کیا، یعنی اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ کیا ہے، ظاہر ہے وہ اطاعت الہی ہے۔ 3 قانون حیات بھی عطا کیا،
یعنی یہ کہ اطاعت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ اللہ کے احکام، اوامر و نواہی پر عمل کیا جائے۔ یہ تینوں چیزیں زندگی کا ایک مکمل مرقع پیش کرتی ہیں، تاہم تصورات کی حد تک ان کی حیثیت فقط کتابی نوعیت کی ہے۔ اس مرحلے پر انسان کی فطری ضرورت ہے کہ اسے ایک ایسے نمونے ماڈل سے روشناس کرایا جائے جسے دیکھ کر وہ خود کو اس طرز پر ڈھال لے اور سمجھ لے کہ یہی بہترین طریق ہدایت ہے۔ اگر صرف کتاب دینے پر اکتفا کیا جاتا تو کتاب کی تعبیر میں طرح طرح کی صورتیں رونما ہو سکتی تھیں جو خطرہ تھا کہ ہمیں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی۔ اس لیے ہمیں ایک مثالی انسان کی صورت میں ایک ماڈل عطا کیا گیا۔ ہدایت الہی میں عمل کے لیے جو راستہ بتایا گیا وہ راستہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں دکھا دیا گیا، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کر دیا گیا۔ جب بھی یہ رشتہ کمزور ہوگا، ہدایت الہی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی، رہنما اور نمونہ تسلیم کرنے سے مل سکتا ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا راستہ بھی ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے ہدایت الہی کا ابدی انتظام قائم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک، الہ، رب، حاکم، مقصود حقیقی اور منتہا تسلیم کرنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو استوار کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رہبر، ہادی، آقا اور پیشوا تسلیم کرے اور پھر ان کی ہدایت پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔ قرآن حکیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریاں اور فرائض حسب ذیل بتائے ہیں: 1. تلاوت کتاب، 2. کتاب کی روشنی میں تزکیہ نفوس، 3. تعلیم کتاب جس میں کتاب کی تشریح اور اس کے تمام متقضیات کی وضاحت شامل ہے، 4. تعلیم حکمت جس کے بے شمار پہلو ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ حالات کے مطابق انسانی زندگی پر احکام الہی کی تطبیق کر سکے تاکہ ابدی ہدایت ہر زمانے اور ہر دور میں زندگی کا نقشہ مرتب کرنے کا ذریعہ بنے۔ 5. دین حق کا قیام۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کاوشوں کا ایک منتہائی مقصود تھا۔ فرمایا: وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ۔ سورۃ الفتح 48-28 آیت۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ اس دین حق کے قیام کا ہدف انسانی زندگی کے ہر دائرے میں عدل و انصاف اور توازن کا قیام ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ سورہ حدید 57-25 آیت۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ دوسری طرف قرآن حکیم کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور ان کی اطاعت کی بنیادیں حسب ذیل ہیں: 1. یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانا جائے۔ 2. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واجب الاطاعت تسلیم کیا جائے۔ 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاقی، روحانی، ہمہ پہلو محبت کا ایسا دلی تعلق قائم کیا جائے جو تمام محبتوں سے بالا تر ہو، حتیٰ کہ یہ تعلق ماں باپ اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے بھی زیادہ گہرا اور مضبوط اور مستحکم ہو۔ 4. اپنے تمام افعال و اعمال اور اپنی تمام سرگرمیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ 5. اطاعت کا ایک پہلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے وہ ان کا اتباع ہے، یعنی صرف اطاعت ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ڈھالنا۔
یہ ہیں وہ 5 محکم ستون جن پر اسلام چاہتا ہے کہ انسانی زندگی استوار اور قائم ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام لائق اتباع ہے، اس لیے جو ان کا مقصد وحید تھا یعنی شہادت حق اور اقامت دین کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نام لیوا کے لیے اسی مقصد کو اپنانا فرض عین ہے، اور یہی وہ سنت کبریٰ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے متعلق تمام سنتوں کا مجموعہ اور حاصل ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم نہ ہو۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے قرآن حکیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ایک مکمل اور مفصل تصویر کی شکل میں محفوظ کر دی ہے۔ قرآن حکیم میں دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن یہ ذکر ان کی رسالت کی زندگی تک محدود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ نہ صرف دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ بعثت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل کی زندگی کا احوال بھی قرآن حکیم میں محفوظ ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے ماخذ 3 ہیں: قرآن، حدیث اور کتب تاریخ و سیر۔ ان تینوں کے ذریعے سیرت رسول کی شکل میں ہمیں ہدایت کا ایک مکمل نظام ملتا ہے۔ مسلمانوں کا علمی کارنامے متنوع ہیں، انہوں نے فقہ کا بہت بڑا ذخیرہ مدون کیا، اسی طرح علم الکلام کا ایک محیر العقول سلسلہ بھی قائم کیا، پھر قرآن حکیم کی تفسیر اور توضیح میں بھی بڑی محنت کی۔ لیکن مسلم محققین نے تفسیر قرآن کے بعد سب سے زیادہ توجہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دی ہے، اور سب سے زیادہ محنت بھی فن سیرت نگاری ہی میں نظر آتی ہے۔ قرۂ ارض پر ایسا کوئی اور انسان نہیں ہے جس کی زندگی کے حالات اس قدر تفصیل سے میسر ہوں جتنی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ملتے ہیں۔ بلا تعمل کہا جا سکتا ہے کہ قرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سیرت رسول ایک بہترین اسوہ ہدایت ہے۔ اردو میں ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا ذخیرہ ملتا ہے۔ یہاں میں اس کی تفصیل سے قطع نظر کرتے ہوئے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی تعمل کے بغیر کہوں گا کہ مولانا سید ابوالعلا مودودی کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، یہ ان کا بڑا علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا کارنامہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اردو ذخیرے میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کا بنیادی اور اولین ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ احوال و آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر تفصیلات تفہیم القرآن سے اخذ کی گئی ہیں، یعنی سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرچشمہ اور منبع تفہیم القرآن ہے۔ مولانا مودودی کی خواہش بھی تھی کہ وہ تفہیم القرآن کے بعد سیرت رسول پر قلم اٹھائیں۔ ان کے رفقائے کار نے بھی ان پر زور دیا۔ مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ سیرت پر لکھنے کے لیے مولانا سے اصرار کرنے والوں میں شامل تھا۔ خود مولانا نے فرمایا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے، اور ان کی صحت نے انہیں اس کام کی طرف متوجہ ہونے کی مہلت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نعیم صدیقی اور جناب عبدالوکیل علوی کو اس کا اجر عطا کرے کہ انہوں نے مولانا کی تصانیف خاص طور پر تفہیم القرآن کی مدد سے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مرتب کی۔ پھر مولانا مودودی نے خود اس پر نظر ثانی کی اور اس میں بڑے گراں قدر اضافے بھی کیے۔ جہاں جہاں خلا محسوس ہوا اسے تازہ تحریر سے پر کیا، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تک محدود ہے۔ مولانا مدنی زندگی پر بھی قلم اٹھانا چاہتے تھے، اس سلسلے میں وہ مسلسل مطالعہ کرتے رہے اور نوٹس بھی لیتے رہے۔ عزم یہ تھا کہ جو ہی نقشہ کار مرتب ہو گیا تو لکھنا شروع کر دیں گے، مگر ان کی صحت روز بروز گرتی گئی اور ارادے کے روبہ عمل لانے سے پہلے ہی وہ مالک حقیقی سے جا ملے۔ مولانا کی وفات کے بعد مولانا خلیل احمد حامدی کی ہدایت اور تحریک پر جناب عبدالوکیل علوی نے تفہیم القرآن مولانا مودودی کی دوسری تصانیف سے مدنی دور سے متعلق لوازمہ عکس و مقتبس کیا۔ اس کی اولین ترتیب و تدوین برادرم حفیظ الرحمن آسن نے کی، پھر نظر ثانی کمیٹی نے بعض ترامیم اور حذف و اضافے تجویز کیے، جس کی روشنی میں دوسری اور آخری ترتیب و تدوین کا فریضہ برادر عزیز و محترم ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی نے انجام دیا۔ ترتیب و تدوین کے اس عمل میں چودھری محمد اسلم سلیمی اور حافظ محمد ادریس کے مشورے بھی ان کے شامل حال رہے۔ اس طرح سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حصہ سوم
برسوں کی محنت کے بعد زیر نظر صورت میں تیار ہوئی ہے۔ اس کی تیاری اور ترتیب و تدوین میں جن جن اصحاب نے جو جو محنت کی اور جتنا کچھ حصہ لیا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بہترین اجر سے نوازے، آمین۔ بلا شبہ سیرت پر یہ ایک جامع کتاب ہے، تاہم اسے سیرت کی جھلکیاں تصور کرتا ہوں۔ یہ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا احاطہ تو کرتی ہے، مگر اس میں وہ تفصیل نہیں ہے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دیگر امہات کتب میں ملتی ہے۔ پھر بھی یہ مولانا کی تحریروں سے مرتب کیا ہوا ایک ایسا گلدستہ ہے جو مولانا مودودی کے طرز فکر اور اسلوب استشہاد کا عکاس ہے۔ اس میں جزیات پر مبنی تفصیل نہ صحیح مگر سیرت کے ایسے مباحث موجود ہیں جو مختصر ہونے کے باوجود اپنی معنویت و اہمیت کے اعتبار سے بڑے قیمتی اور قابل قدر ہیں۔ اس اعتبار سے جہاں تک سیرت کے پیغام کا تعلق ہے وہ بحسن و خوبی اس کتاب میں آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مولانا مرحوم کی سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 حصوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور کارنامے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ کیا ہے؟ کار نبوت کی تکمیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت الہی کے علم بردار تھے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے تاریخ کو ایک نئے اور شاندار دور میں داخل کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا۔ دونوں کتابوں کا حقیقی ہدف یہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کارنامہ آپ کی سوانح میں مرکزیت رکھتا ہے اور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ سیرت کے اس اسلوب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہادت حق کیا چیز ہے، جہاد فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں اور اقامت دین کیسے ممکن ہے۔ اگر ہم مذکرہ بالا پہلی 2 جلدوں کی انفرادی خصوصیات بیان کرنا چاہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول اور دوم نبوت کی فکری اور نظریاتی اساس مہیا کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ دعوت کا آغاز کیسے ہوا اور مسلمانوں کو مکے میں کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ در حقیقت یہ پورا دور ایک طرح سے مسلمانوں کی مظلومیت کا دور تھا اور شدید کشمکش کا دور تھا جو بالآخر ہجرت پر منطقی انجام کو پہنچا۔ تاریخ نے ایک نئی کروٹ لی اور اسلام ایک تاریخ ساز قوت بن کر ابھرا اور آمد قیامت تک عالم انسانی پر اس کے گہرے اثرات باقی رہیں گے۔ زیر نظر حصہ سوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں اجتماعیت کیسے قائم ہوئی اور مدنی معاشرہ کیسے وجود میں آیا۔ در حقیقت مدنی زندگی ہی میں دعوت اسلامی اپنے فکری ارتقاء کے بعد نئی وسعتوں سے آشنا ہوئی۔ مدینہ کی اجتماعی زندگی ہی میں اس تاریخی پیش رفت کا آغاز ہوا جس نے 10 سال میں اسلامی ریاست کا ایک نمونہ اور ایک ماڈل پیش کیا جو اب تک دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پر باقی ہے۔ اس تصویر میں انفرادی سطح پر ایک حسن و جمال، ایک تقویٰ اور کردار کی ذو فشانی نظر آتی ہے جس میں اجتماعی اعتبار سے ادارے قائم ہیں اور نہایت خوش اسلوبی سے اپنا اپنا کام کرتے نظر آتے ہیں۔ معاشرہ منضبط اور منظم ہے اور افراد معاشرہ اسلامی نظام کی نعمتوں پر مطمئن اور خوش ہیں۔ مسلمانوں نے 13 برس مکے میں بھی گزارے لیکن یہ مدنی دور ہی ہے جس میں انہوں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کی۔ مدینہ کی ریاست امت محمدی کے مشن کو پورا کرنے کے لیے سرگرم عمل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اس امت کو صحیح معنوں میں امت بنانے اور کار نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لائق بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب سے قارئین وہ روشنی حاصل کریں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا راستہ دکھائے اور ان پر شہادت حق اور اقامت دین کا وہ تصور بھی واضح ہو جس کی طرف یہ سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ سیرت بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت کا ایسا سرچشمہ تھے جس کا فیضان تا قیامت جاری رہے گا اور جس کی برکات سے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کے لیے جن کی یہ تحریر ہے اور اس کتاب کے مرتبین کے لیے بار دیگر دعا گو ہوں
کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس خدمت و سعادت کا بہترین اجر عطا فرمائے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع کا یہ نور دنیا کی تاریکیوں کو چھانٹنے کا ذریعہ ثابت ہو، آمین۔ خورشید احمد، 14 جنوری 2011، اسلام آباد۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب اور فصول انشاءاللہ دوسرے حصے میں بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ۔